السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی واقعات کا چینل۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھے جس کو آپ نے خلافت بھی عطا فرمائی تھی اور ان کو بیعت اور تلقین کی اجازت دے دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر کے حضرت والا کے خدمت میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور ملاقات کی اور بچے کو بھی ملوایا۔ حضرت، یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے گا۔ حضرت والا نے بچے کے لیے دعا فرمائی اور ویسے ہی باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ بچے کی عمر کتنی ہے۔ تو مرید بولا کہ اس کی عمر 13 سال ہے۔ حضرت نے پوچھا، آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو کیا بچے کی پوری ٹکٹ لی تھی یا آدھی؟ تو مرید بولا کہ حضور، ٹکٹ آدھی لی تھی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے آدھا ٹکٹ کیسے لے لیا؟ حالانکہ قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ ریل گاڑی کا آدھا ٹکٹ 12 سال تک کے بچے کو دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پورا ٹکٹ لگتا ہے۔ تو مرید بولا کہ قانون تو یہی ہے کہ 12 سال تک پورا ٹکٹ لینا چاہیے، لیکن یہ بچہ اگرچہ 12 سال کا نظر آتا ہے، اس وجہ سے آدھا ٹکٹ لے لیا۔ حضرت نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور ترقیت کی کمی ہے۔ آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بچے کو یہ سفر آپ نے جتنا بھی کروایا ہے یہ حرام کرایا ہے، جبکہ قانون یہ ہے کہ 12 سال سے زائد عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگتا ہے اور آپ نے آدھا ٹکٹ لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریلوے کے آدھے ٹکٹ کے پیسے غصب کر لیے ہیں اور آپ نے چوری کر لی ہے، اور جو شخص چوری اور غصب کرے ایسا شخص تصوف اور ترقیت میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا۔ لہذا آج سے آپ کی خلافت، چنانچہ اس بات سے خلافت سلب فرما لی گئی۔ حالانکہ مرید اپنے وظائف، عبادات، نفائل، نوافل و تہجد اور اشراق میں ان سب چیزوں میں سب سے آگے تھے، لیکن یہ غلطی کی کہ بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا۔ صرف اس غلطی کی بنا پر خلافت سلب فرما لی گئی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اپنے سارے مریدین اور متعلقین کو یہ ہدایت تھی کہ جب بھی کوئی ریلوے میں سفر کرو اور تمہارا سامان اس مقدار سے زیادہ ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے، تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤ اور زائد سامان کا کرایہ ادا کرو۔ خود حضرت والا کا اپنا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سفر کے ارادے سے اسٹیشن پہنچے۔ گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا۔ آپ نے اپنے سامان لے کر اس دفتر میں پہنچے جہاں پر سامان کا وزن کرایا جاتا تھا، اور جا کر لائن میں لگ گئے۔ اتفاق سے گاڑی میں جانے والا گارڈ وہاں آ گیا اور حضرت والا کو دیکھ کے پہچان لیا اور پوچھا کہ حضرت، آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں سامان کا وزن کرانے آیا ہوں۔ گارڈ نے کہا، آپ کو سامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوں، آپ کو زائد سامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا، تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے؟ گارڈ نے کہا، فلاں اسٹیشن تک۔ حضرت نے پوچھا، اس اسٹیشن کے بعد کیا ہوگا؟ گارڈ نے کہا، اسٹیشن کے بعد دوسرا گارڈ آئے گا، میں اس کو بتا دوں گا کہ حضرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ مت کرنا۔ حضرت نے پوچھا، وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ گارڈ نے کہا، وہ تو آگے جائے گا، اس سے پہلے ہی آپ کا اسٹیشن آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، میں تو اور آگے جاؤں گا، یعنی آخرت کی طرف جاؤں گا اور اپنی قبر میں جاؤں گا، وہاں کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آخرت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرایہ ادا کیے بغیر جو سفر کیا اور چوری کی اس کا حساب دو، تو وہاں پر کون سا گارڈ میری مدد کرے گا؟ چاچا، وہاں پر بات مشہور تھی کہ جب کوئی شخص ریلوے کے دفتر میں اپنے سامان کا وزٹ کرا رہا ہوتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ شخص تھانہ بھون جانے والا ہے اور حضرت تھانوی کے متعلقین میں سے ہے۔ حاصل ہے کہ حضرت والا کی بہت سی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی، لیکن یہ پہلو کہ ایک پیسہ بھی شریعت کے خلاف کسی ذریعے سے حاصل ہمارے پاس نہ آئے، یہ پہلو نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے.